الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، اسرائیل کے متعلق آج دوسری ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سامعین محترم، یہ خلافت راشدہ کی جوانی کا زمانہ تھا اور خلافت راشدہ کے دوسرے تاجدار امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک دور خلافت تھا، جب سن 15 ہجری میں حضرت ابو عبیدہ عامر ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں مسلمان فوجوں نے فلسطین پر حملہ کیا اور بیت المقدس کو عیسائیوں سے آزاد کروانے کے لیے جہاد کے عظیم فریضہ کو سر انجام دیا۔ اس مہم کے اندر بالآخر یہ طے پایا کہ مسلمانوں کے امیر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئیں۔ انہیں دیکھ کر اگر ہم نے اپنی کتاب کے مطابق پایا تو بیت المقدس کی چابیاں تمہارے حوالے کر دی جائیں گی۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کی اطلاع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور اس وقت کے عیسائیوں نے اپنی آسمانی کتاب کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں پوری نشانیاں پا کر بیت المقدس کی چابیاں مسلمانوں کے حوالے کر دی۔ اس وقت جو معاہدہ لکھا گیا اس میں یہ چیز تحریر کی گئی تھی کہ ہم اس شرط پر مسلمانوں کے حوالے کر رہے ہیں بیت المقدس کی چابیاں اور بیت المقدس کا کنٹرول، ان کو اس شرط پر دے رہے ہیں کہ مسلمان کبھی بھی یہودیوں کو یہاں آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ معاہدہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ہوا، جس سے یہ بات کھل کر سامنے آئی کہ اس وقت عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان دشمنی کس حد تک تھی۔ چنانچہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان اس معاہدہ کے طے ہونے کے سینکڑوں سال بعد تک اس پر عمل جاری رہا، یہاں تک کہ خلافت عثمانیہ کے عظیم جرنیل عبدالحمید الثانی الترک، جس سے یہود کی بڑی بڑی ملاقاتیں ہوئیں اور انہیں سیم و زر سے خریدنے کی کوششیں بھی کی گئیں کہ وہ کسی طرح فلسطین کی سرزمین پر یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت دیں، مگر یہودی اس میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئے۔ بالآخر جب پہلی جنگ عظیم کے نتیجے میں خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا تو پھر ایسے لوگ جو بظاہر کلمہ پڑھتے تھے اور حقیقت میں فری میسن تھے، ان کے ذریعے سے سلطنت برطانیہ نے اس کی راہیں ہموار کی اور یہ فیصلہ سنایا کہ ہم یہودیوں کو فلسطین کی سرزمین پر آباد ہونے کی اجازت دیتے ہیں۔ دنیا کے کونے کونے سے یہودی یہاں آباد ہونا شروع ہوئے اور اس کے نتیجے میں اسرائیل کی ناجائز ریاست وجود میں آئی۔ یہ اس کا پس منظر تھا جس کی کچھ تفصیل ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں بھی آپ سے شیئر کی ہے۔ اب جو آج آپ کی خدمت میں نئی بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک اسرائیل کا وجود ہے جہاں تک اب ہے، اور ایک نیٹ پر اسرائیل کا نیا نقشہ موجود ہے جس کو کہتے ہیں گریٹر اسرائیل، جس کے اندر تقریباً آدھا سعودی عرب بھی ہے، سوڈان وغیرہ بھی دیگر اسلامی ممالک اس میں شامل ہیں۔ گویا اسرائیل کا منصوبہ یہ ہے کہ دوسرے مرحلے میں ان جگہوں پر بھی وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس تناظر میں اسرائیل کو تسلیم کر لینا، اس کی ان غلط پالیسیوں کو بھی تسلیم کر لینا ہے۔ جس معاہدے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مہر ثبت ہوئی اور مسلمان سینکڑوں سال تک اس پر کاربند رہے، اب اسرائیل کو تسلیم کر لینا دراصل اس معاہدے کو سبوتاژ کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے ہمیں اس ناجائز ریاست اسرائیل کو کبھی بھی کسی حال میں تسلیم نہیں کرنا چاہیے،
چاہے اسے کوئی تسلیم کر لے۔ جہاں تک بات ہے عرب ریاستوں کے بادشاہوں کی، تو وہ اس وقت پوری طرح پنجہ یہود میں آ چکے ہیں اپنی عیاشیوں اور عیاریوں کے نتیجے میں۔ اس میں شک نہیں ہے کہ حرمین کی محبت عقیدت ہمارے دل و جاں میں ہے، اور حرمین پر جان کو فدا کرنا امت مسلمہ کا ایک ایک فرد شہادت و سعادت سمجھتا ہے۔ لیکن حرمین کے پاکیزہ پردوں میں اگر کوئی ایسا انسان بھی آئے جس کی پالیسیوں سے یہود و نصارہ کو فائدہ ہو، تو پھر وہی ہوگا کہ ابن القتل واجب القتل ہے، چاہے وہ کعبے کے پردے میں چھپ جائے۔ اس لیے اگر سعودیہ بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں کرے تو ہمارے لیے سعودی حکمرانوں کا فیصلہ حجت نہیں، ہمارے لیے قرآن و سنت اور قرآن و سنت کے اولین مخاطبین صحابہ کرام خلفائے راشدین کے فیصلے حجت ہیں، اور ان میں واضح طور پر یہ بات موجود ہے کہ یہود کی فطرت میں اسلام کی دشمنی کار فرما ہے۔ یہ کبھی بھی اسلام اور مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہوں گے۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں اسلام اور اسلام کے نام لیواؤں کے خلاف ان کی ریشہ دوانیاں اور سازشیں جاری رہیں گی، لہٰذا ہمیں ہر دور میں ان کی سازشوں سے آگاہ ہو کر ان کے سامنے صف آرا رہنا ہے، اور اسلام کی عظمت کے جھنڈے کو سر بلند رکھنے کے لیے زندگی کے آخری سانس تک علم جہاد بلند کر کے رہنا ہے۔ یہی سعادت کا راستہ ہے، اور اسی راستے پر موت شہادت کی موت ہے جو مسلمان کی آخری تمنا ہے۔ اس لیے میں اپنے سامعین سے گزارش کرتا ہوں کہ جہاں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات آئے تو وہاں کم از کم زبان اور ہاتھ سے جہاد کر کے، لکھ کر، بول کر یہ بتائیں کہ ہم کسی حال میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حق میں نہیں ہیں، تاکہ کسی درجے میں یہود کے خلاف جہاد میں ہمارا بھی حصہ ہو جائے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔